اللہ نے اپنے محبوب کو ویسے بھی اتنی شان دے دی، ورفعنا لک ذکرک، اللہ فرماتے میرے محبوب تیرا ذکر میں اتنا بلند کر دوں گا، اتنا بلند کر دوں گا، اتنا بلند کر دوں گا، جہاں مجھ رب کا نام آئے گا ساتھ تیرا نام بھی آئے گا، جہاں تیرا نام نہیں ہوگا میں رب بھی کوئی عبادت قبول نہیں کروں گا۔ فرمایا ضم الالہ اسم النبی باسمہ، ضم الالہ اسم النبی باسمہ، اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد۔ مؤذن 5 وقت کی اذان دیتا ہے، اللہ کے نام کی صدائیں بلند کرتا ہے، جہاں وہ اللہ اکبر کی صدائیں لگاتا ہے نا، ساتھ میں اللہ کے محبوب کا نام نہ لے، اللہ کے محبوب کا ذکر نہ کرے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں تیری تو اذان ہی مکمل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر عرض میں یہ کر رہا تھا، آج یہ جو بات میں کرتا ہوں، ہم جو نعت پڑھتے ہیں تقریر کرتے ہیں، اس سے ہم حضور کی نعت اور تقریر بیان کر کے اپنے مقالے کو مزین کر دیتے ہیں۔ فرمایا وہ صحابی رسول کیا کہتے ہیں، ما امدحت محمدا بمقالتی، ما امدحت محمدا بمقالتی، لیکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ فرمایا میں جو نعت پڑھتا ہوں، حضور کی سیرت بیان کرتا ہوں، میں اس لیے کرتا ہوں کہ میری تقریر مزین ہو جائے، میری نعت مزین ہو جائے، میرا مقالہ مزین ہو جائے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی، وہ نام عطا فرمایا، یہ نام تو کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے نا۔ جب میں لغت کی کتابیں کھولتا ہوں، امام راغب نے، اللہ اکبر، صاحب قاموس نے محمد کا معنی کیا، جو نام اللہ نے اپنے محبوب کو دیا اس نام کا معنی سنیں اور اس کی گہرائی میں چلے جائیں۔ صاحب قاموس نے محمد کا معنی کیا، میں دنگ رہ گیا۔ وہ فرماتے ہیں محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ۔ وہ فرماتے ہیں محمد اس ذات کو کہتے ہیں نا، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں نا، محمد اس شخصیت کو کہتے ہیں نا، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو۔ تسی بھی تھک کے ہو، سبحان اللہ، بھی تستی مکی ہے، قصور تواڈا بھی نہیں، تسوں کو اگہ دا بٹھا لے دے، بڑا نمبر لیٹ آئے، لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا، میں سبق سنا کے اجازت لینے لگا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ ذات عطا فرمائی، وہ عزت و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس بات سے اندازہ لگائیں، اس شان سے اندازہ لگائیں کہ ابو جہل ساری کمپنی کو لے کر مکہ میں آ گیا، غلاف کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کرنے لگا کہ میں دعا کروں گا تم سارے آمین کہنا۔ پیچھے عتبہ بھی کھڑا ہے، شیبہ بھی کھڑا ہے، سرداران مکہ سارے موجود ہیں نا۔ ابو جہل دعا کر رہا ہے، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اللہ اگر تیرا محمد سچا ہے نا، ہم پہ پتھروں کی بارش نازل کر، یا اس سے بھی زیادہ کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر۔ جواب میں اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ مانا سنو سگدار والو، آپ تھکے ضرور ہیں لیکن مانا دل پہ لگے تو مجھے سبحان اللہ سنا دینا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہو میرے محبوب، یہ جتنے بھی بد دعائیں مانگیں، یہ جتنے بھی عذاب مانگیں، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، تیرا چمکتا ہوا چہرہ موجود ہے، تیرے موجود ہوتے ہوئے ان بدبختوں پہ بھی میرا عذاب نہیں آئے گا۔ حضور موجود تھے، عذاب نہیں آیا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب موجود تھے، عذاب نہیں آیا۔
مجھے یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں مجھے یہ وجہ سمجھ میں نہیں آئی، حضور موجود تھے، عذاب حضور کی وجہ سے رکا۔ یا اللہ کا قرآن بولا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یہ استغفار کی وجہ سے عذاب رکا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتی میں جب اس شبے میں گیا، میں جب اس حقیقت میں پڑ گیا، میں نے قرآن کے سمندر میں غرق ہو کر موتی نکالے، نہیں میں چلا جاؤں کل کے نا سبحان اللہ۔ حضرت تھانوی فرماتی ہے میں نے قرآن کے سمندر میں غوطہ لگایا، غوطہ نکال کر جب میں نے مسئلے سامنے لائے میں حیران ہو گیا۔ میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، مجھے قرآن نے یہ سمجھایا جب اکیلی استغفار ہو، جب استغفار اکیلی ہو، اللہ کسی کو بخشے نہ بخشے اللہ کی مرضی ہے، اور جب درمیان میں اللہ فرماتی ہے جب درمیان میں میرا محبوب آ جاتا ہے مجھ پہ بخشنا واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا اب اس بات کو سمجھانے کے لیے حضرت تھانوی نے دلیل دی، دلیل کون سی؟ قرآن بولا سورۃ النصر 29واں پارہ، اللہ کا قرآن بولا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ حضرت تھانوی فرماتی ہیں یہاں توابن کا ذکر ہوا، یہ اکیلی استغفار تھی نا۔ اللہ فرماتی ہے جب استغفار اکیلی ہو، میری مرضی میں بخشوں یا نہ بخشوں، معاف کروں یا نہ کروں، لیکن جب میرا محبوب آ جائے، قیمتی جملہ سنا رہا ہوں سگدار والو، جملہ ضائع نہ کرنا۔ اللہ فرماتی جب میرا محبوب درمیان میں آ جائے، حضرت تھانوی لکھتے ہیں نا قرآن بولا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب کیسے اللہ نے بخشا؟ اس آیت کے اندر لام ایک تاکید، وجدہ دو تاکید، توابن تین تاکید، چوتھی تاکید رحیمہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا محبوب آ جائے مجھ پر بخشنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا میرے لاڈلے پیغمبر جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، تیرا چمکتا ہوا چہرہ ان کے اندر موجود ہے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں تیرے موجود ہوتے ہوئے ان پہ بھی میرا عذاب نہیں آئے گا۔ حضور موجود تھے، عذاب نہیں آیا۔ عرض میں یہ کر رہا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو وہ نام دیا، کون سا نام؟ وہ صحابی رسول بڑے خوبصورت انداز میں تاثر بیان فرما رہے ہیں، فرمایا لم یخلق الرحمن مثل محمدی ابدا وعلمی انہ لا یخلقی فاق النبیین فی خلق وفی خلقی ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی ومنزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی ان الرزیت لا رزیت مثلها فقدان مثل محمد و محمدی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا فرمائی، وہ ذات عطا فرمائی، اللہ نے اپنے محبوب کو وہ وجود مقدس دیا جس وجود کی گہرائی پہ جب میں جاتا ہوں حیران ہو جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ سگدار والو اللہ نے اپنے محبوب کو کون سا وجود دیا؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں ایک دن بھوک سے نہ ڈالوں نا، مجھے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، راستے میں لیٹا ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے، مجھ سے مسئلہ دریافت کی، آگے نکل گئے، پھر عمر تشریف لائے، مجھ سے مسئلہ پوچھا، آگے نکل گئے، مجھے یہ نہ کہا کہ تجھے بھوک لگی ہے تیرے لیے کھانے کا کوئی انتظام کریں۔ ابو ہریرہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے محبوب تشریف لائے، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے،
میں بالکل 120 کی سپیڈ پہ جا رہا ہوں. اگر آپ کو جہاں بات اچھی لگے تو آپ نے سبحان اللہ نہیں روکنی. جو ابھی بھی جاگ رہے نا، دل جاگ رہا ہے، آنکھیں بیدار ہیں، وہ ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. اللہ کے محبوب ابو ہریرہ کو گھر لے گئے. سیدنا ابو ہریرہ اگر تشریف لائے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات تھی، اللہ کے محبوب مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دیں گے، کوئی انتظام کریں گے نا. میں بڑا خوش ہوں، بڑا پریشانی کے عالم میں آیا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں اللہ کے محبوب ابھی گھر میں آئے، مجھے آواز دی ابو ہریرہ جاؤ نا مسجد نبوی میں اصحاب صفہ کے چبوترے پہ جاؤ، وہاں جتنے ساتھی تمہارے بیٹھے ہیں صحابہ ان کو لے کر میرے پاس آ جاؤ. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دل میں غصے میں ہو رہا ہوں کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں مر رہا ہوں، اور اللہ کے محبوب نے مجھے نئی ڈپٹی پہ لگا دیا کہ ان ساتھیوں کو لے آؤ. خیر ابو ہریرہ فرماتی اللہ کے محبوب کا حکم الراس والعین، سر آنکھوں پر میں چلا گیا، میں اصحاب صفہ میں گیا، میں وہاں سے صحابہ کو لے کر آیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 70 صحابہ کو لے کر آ گیا. کتنے صحابہ کو؟ بڑی گلہ یاد رکھے اچھا، بڑا فائدہ دے سن تو سب کو انشاءاللہ. اللہ اکبر. میں روایتی بات نہیں کرتا، قرآن و سنت سے بات کر رہا ہوں. اللہ کے محبوب وہاں تشریف فرما ہے، ابو ہریرہ لے کر آ گئے، 70 صحابہ کو لے کر آ گئے. اللہ کے محبوب اندر کر گئے، ایک پیالہ دودھ کا لایا. کیا لایا؟ پیالہ دودھ کا لایا اور ابو ہریرہ کو دیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں خوش ہوا، یہ مجھے اللہ کے محبوب کہیں گے تو پی لینا. اللہ کے محبوب نے اس کے برعکس مجھے کہا ابو ہریرہ یہ پہلے صحابی سے شروع کر 70 کے 70 صحابہ کو یہ دودھ پلانا. اللہ اکبر. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے غم کی شدت بڑی عجیب ہو گئی، میں اور نہ ڈال ہو گیا، میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیا منظر ہے نا، بھوک مجھے لگی ہوئی ہے. اللہ کے محبوب کہتے ہیں یہ سارے صحابہ کو پلا لو. میں نے پھر حکم کی تعمیل میں الراس والعین حکم کو سر آنکھوں پہ اٹھایا، ایک صحابی کو پلایا، دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا. چلتے چلتے میں نے 70 صحابہ کو دودھ پلایا. آخر پیالے میں دیکھتا کیا ہوں، دودھ جوں کا تو موجود ہے نا، دودھ اسی طرح پڑا ہے. اللہ اکبر. اب اللہ کے محبوب کے پاس میں گیا، یا رسول اللہ سب نے سیر ہو کر پی لیا نا، اب میں کیا کروں، اب کیا حکم ہے؟ اللہ کے محبوب نے کہا ابو ہریرہ اب تو پی لے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ پیا، بالکل سیر ہو گیا. اللہ کے محبوب نے مجھے دوبارہ حکم کیا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر پی لیا. تیسری مرتبہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے مجھے حکم دیا ابو ہریرہ پھر پینا. میں نے دوبارہ سے 12 پی لیا. مجھے یوں محسوس ہوا کہ دودھ میں نے اتنا پی لیا ہے، ابھی یہ میرے کانوں سے نکل جائے گا، ابھی میرے ہونٹوں سے نکلے گا، ناک سے نکلے گا. میں نے اللہ کے محبوب سے دست بدست عرض کی یا رسول اللہ یہاں سے آگے سکت نہیں ہے، یہاں سے آگے طاقت نہیں ہے، میں نہیں پی سکتا، میں یہاں سے آگے. اللہ کے محبوب نے کہا پیالہ مجھے دو. پیالہ. اب یہ حدیث جب مکمل ہوگی اور آپ کا ایمان جاگے نا، اور فرمایا نا حضور کا فرمان سن کر مومن خوش ہوتا ہے، مومن خوش ہوتا ہے. اور اللہ کے محبوب کا فرمان بھی ہے نظر اللہ من سمع مقالتی فأداها. فرمایا جو اللہ کے محبوب کا فرمان سن کر اور اس کو آگے پھیلاتا ہے اللہ اسے ساری زندگی خوش و خرم رکھتا ہے، برکت ہی برکت ہوتی ہے. ایمان جاگے تو سبحان اللہ آپ نے مجھے سنانی ہے. اللہ اکبر. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے جب دودھ پی کر واپس پیالہ اللہ کے محبوب کے حوالے کیا، اللہ کے محبوب نے بڑا عجیب کام کیا. 70 صحابہ نے پہلے پی لیا، آخر میں ابو ہریرہ نے پیا. میں نے جب اللہ کے محبوب کے حوالے کیا، اللہ کے محبوب نے بسم اللہ پڑھ کر ہم سارے صحابہ کا جھوٹا پی لیا. سارے صحابہ کا
اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب نے سارے صحابہ کا جھوٹا پی لیا تو پھر یہ وجود کتنا اعلیٰ ہوگا نا، اس وجود کی پھر کتنی شان ہوگی۔ یہ وجود ہے نا، میں قربان جاؤں ان وجود پہ جن کا لعاب، جن کا جھوٹا اللہ کے محبوب نے استعمال کیا، ان صحابہ کے وجود کا کیا عالم ہوگا۔